ناظرین کرام، آج آپ سمجھ گئے کہ کس ہستی پاک کی بارگاہ میں ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، ہر طرح سے بیکار اس پاک ہستی کی بارگاہ میں ناظرین نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الفاظ نہیں ہیں، علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کا اظہار ناظرین ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہستی بہت بلند ہے، بہت پاک ہے۔ اتنی پاک ہستی ہے ناظرین کہ اگر ان کی بارگاہ میں ہمارا نذرانہ قبول ہو جائے تو یقیناً ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اور میں بذات خود ناظرین، میں تو اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اور یقیناً یہ ان کا کرم ہے ہم پر کہ آج ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی بات کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، کہ سمندر سیاہی، درخت قلم اور جن و انس لکھنے والے بن جائیں تب بھی آپ سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا ناظرین۔ آپ کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ بیٹی، بہترین زوجہ اور عظیم ماں ہیں، وہ ماں کہ جن کی آغوش میں ایسے فرزند پروان چڑھے جو سرمایہ دین اور حاصل پیغمبر اسلام بنے۔ آپ کی والدہ ملکۃ العرب، لیکن آپ علیہ السلام نے، آپ سلام اللہ علیہ نے کبھی آرام کی زندگی پسند نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے کردار کو نمونہ عمل بنا کے رکھا۔ آپ کے والد مختار کل، مختار کائنات، لیکن کبھی آپ نے اس رشتے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی تمام زندگی ہر طرح کی مصیبت اور یعنی تکلیفوں کے اندر جو ہے بغیر شکوے کے گزار دی۔ آپ کے شوہر مشکل کشا ہیں، لیکن آپ سلام اللہ علیہ تمام زندگی کسی طرح کی کوئی فرمائش نہیں کرتی نظر آتی، ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے فرزند جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کائنات کی وہ بے مثال خاتون بھی ساتھ ساتھ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سعادت نصیب فرمائی کہ دو اماموں کی ماں بننے کا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا ناظرین یہ عالم کہ ایک طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد گرامی ہیں، تو دوسری جانب ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہیں، تو تیسری اور چوتھی جانب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بحیثیت شوہر اور سرداران جنت بحیثیت اولاد آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام، آپ سلام اللہ علیہ وہ ممدوحہ ہیں جن کی مدح سورہ کوثر، آیہ تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور سورتوں میں کی گئی ناظرین۔ آپ سلام اللہ علیہ وہ عبادت گزار ہیں کہ جن کی نماز کے وقت زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم رہتا اور رات کم پڑ جایا کرتی تھی۔ آپ وہ صاحب سخاوت ہیں ناظرین کہ جنہوں نے فاقوں میں سائل کو محروم واپس جانے نہیں دیا۔ آپ وہ باعفت خاتون ہیں کہ جن کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ کسی نابینا صحابی نے بھی اگر آپ کے گھر پہ وہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا، پردے میں ہی آپ موجود رہتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ وہ صاحب نظر ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے تو اس وقت آپ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، وہ خود بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک خدا آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کے غضب میں اللہ کا غضب ہے۔ آپ کی ذات اقدس ناظرین آسمان ولایت کے ستاروں کے انوار کا سرچشمہ ہے۔ آپ کتاب ہدایت کے اسرار کے خزینے کی حد ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہیں۔ آپ نساؤنا کی تنہا مصداق ہیں۔ آپ زمانے میں تنہا خاتون ناظرین جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رتبہ قرار دیا۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے ناظرین کہ جس پر جن و انس و ملائکہ اپنی جبین نیاز جھکانے کو باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یہ مقام ہے ناظرین، یہ مقام ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ واحد شخصیت ہیں جن کا وجود جنت کے پھلوں کے ذریعے تیار ہوا۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کو بوسہ دے کے یہ فرماتے کہ جنت کے پھل کی خوشبو آپ سے آتی ہے، آپ کو سونگا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یعنی
یعنی اندازہ کیجئے ناظرین کہ مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ عالم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ تشریف لاتی، میں کیسے بیان کروں ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت پدری میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اپنی نشست پر آپ کو بٹھایا کرتے تھے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ محشر کا میدان ہوگا، ہم سارے گناہگار وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت منادی پکار کے کہے گا، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی، تو ایک منادی پکار کے کہے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو کہ آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آنے والی ہے۔ ناظرین بس صرف ادب کا مقام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔